بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیٹریوٹ بائے شہزاد علی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایک اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر میں نے دیکھی۔ شاہ سلمان نے ترک صدر طیب اردوان سے ٹیلیفونک کانٹیکٹ کیا اور ان کی آپس میں باہمی امور پہ یا جو بھی گفتگو ہوئی، تو مجھے یقیناً وہ پڑھ کے بہت میرا دل بھی خوش ہوا اور حوصلہ ملا اس حوالے سے کہ اللہ کریم مہربانی فرما دے، اپنا احسان فرما دے کہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن آئیں اور وہ آپس کے روابط کو بہتر بنائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ایک کافر سے ریلیشن شپ رکھنے میں ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، تو کیوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے مسلمان دوستوں سے، اپنے مسلمان ملکوں سے ہم اپنے روابط کو ٹھیک نہ کریں۔ سعودی عربیہ ایک بڑا ملک ہے اور اس کی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کی ہمیشہ سے ایک دنیا اسلام میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، سمجھا گیا، اور پاکستان نے تو ہمیشہ سعودی عربیہ کو بہت بلند مقام و مرتبے سے دیکھا، اور ان کے سربراہان مملکت، ان کے جو بادشاہ، ہمیں تو آج بھی شاہ فیصل مرحوم کی چیزیں جو پڑھنے کو ملتی ہیں کہ وہ پاکستان سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور میں نے کتابوں میں ان کی محبت پاکستان کے لیے، بالخصوص ان کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ایک بڑا قلبی تعلق تھا، اور وہ بھٹو صاحب کی آواز پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اسلامی کانفرنس جو لاہور میں منعقدہ ہوئی تھی، اس میں بڑا اپنا انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد بھی پاکستان کے سعودی عربیہ سے بہت اچھے تعلقات رہے۔ انفارچونیٹلی اب ایک چھوٹا سا یہ سپین آیا کہ جس میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشن شپ میں کچھ گیپ ہے، جس کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ دونوں ملکوں کے لیے انتہائی ضروری، دونوں ملکوں کے لیے، یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے لیے یا صرف سعودی عربیہ کے لیے، دونوں کے لیے۔ میری سعودی عربیہ کے جو حکمران ہیں اور پاکستان میں جو ان کے سفیر ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ یہ آپ پبلک سینٹیمنٹ سمجھیے کہ ہم سعودی عربیہ سے حقیقتاً بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک تو اس سرزمین کی وجہ سے جہاں رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، ہماری وہاں ایک بستگی ہے، ایک روحانی عقیدت ہے، پھر کعبۃ اللہ وہاں ہے، ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، کسی صورت بھی کوئی مسلمان بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے سعودی عربیہ کو تو اپنے گرد مسلمان ملکوں کا حصار قائم کرنا چاہیے تھا، اسرائیل کا نہیں۔ اسی طرح سے دبئی امارات جو ہے، انہوں نے جیسے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا، اور جو مسلم ممالک نے تسلیم کیا، یہ کوئی اس قدر فخر کی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور آپ نے اپنے آپ کو کوسچن مارک بھی کیا اور اپنے آپ کو کمزور بھی کیا۔ آپ نے، وہ کہتے ہیں نا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کہ آپ اپنے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کرتے۔ آپ کو اگر کسی ملک سے، اپنے اسلامی برادر ملک سے کوئی شکوہ تھا، کوئی شکایت تھی، کوئی گلہ تھا، وہ بیٹھ کر دور کیا جا سکتا تھا، آپس میں نیگوشیٹ کرتے۔ اسی طرح سے پاکستان گورنمنٹ کو بھی اگر سعودی عربیہ سے کوئی شکوہ شکایت تھی یا امارات سے کوئی شکوہ شکایت تھی، تو آپس میں بیٹھتے، مل بیٹھ کر، جیسے بھائی آپس میں بات کرتے ہیں، آپس میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنا ایک دوسرے کو اپنی تکلیف بیان کرتے۔ سعودی عربیہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، امارات نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، جس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ یہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان ہسپتال ہے لاہور کا، اسی طرح سے رحیم یار خان میں ان کا ہسپتال ہے، اسی طرح سے اور انہوں نے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے جو ان کی فنڈنگ ہے یا ان کے
جو ڈونیشنز ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ امارات کو، سعودی عربیہ کو اور دیگر مسلم ممالک کو ہمیشہ بڑی عزت دی، ان کو بڑی تکریم کی نگاہ سے دیکھا۔ ایک اور مرد مجاہد تھے جن کا نام کرنل معمر القذافی تھا، میں چونکہ انہیں ذاتی طور پہ ان سے ملا، یاسر عرفات سے ملا ڈیورنگ اسلامک سمٹ، اور مجھے یاد ہے میں کرنل قذافی کا بڑا مداح تھا، اسٹوڈنٹ تھا میں اس وقت۔ تو میرے چونکہ ایک ماموں وہ ایک پاک لیبیا فرینڈشپ ایسوسیشن تھی، اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے، تو لاہور میں مجھے یاد ہے میں کرنل قذافی کو اور یاسر عرفات کو ایک ہی دن میں ملا تھا، اور بھی میں ہیڈ آف اسٹیٹس کو ملا، لیکن کرنل قذافی اور یاسر عرفات کو میں ایک ہی دن جی او آر میں میاں افتخار الدین کے گھر، عارف افتخار سینیٹر جو میاں افتخار الدین تھے، میاں یوسف صلاح الدین کے دادا سسر، یعنی یوسف صلاح الدین کی مسز کے دادا میاں افتخار الدین والد والد ان کے، اور عارف افتخار سینیٹر تھے، وہ ان کے بردر ان لا تھے میاں یوسف صلاح الدین کے، تو کرنل قذافی کو ان کے گھر میں ٹھہرایا گیا تھا۔ تو جب ہم کرنل قذافی کو ملنے گئے تو وہاں یاسر عرفات جو تھے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو مجھے اسلامی جو ہمارے ممالک کے سربراہان مملکت ہیں، مجھے بہت سارے سربراہان مملکت کو ملنے کا موقع ملا، اور شاہ فیصل سے ملنے کا موقع ملا، حافظ الاسد سے ملنے کا موقع ملا، مجھے یاد ہے پرائم منسٹر آف لیبیا تھے بشیر ہویدا، ان سے ملنے کا موقع ملا، ایدی امین سے ملنے کا موقع ملا، یوگنڈا کے پریزیڈنٹ تھے۔ اس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں مجھے انڈونیشین پریزیڈنٹ جنرل سہارتو سے ملنے کا موقع ملا۔ اسی طرح سے جو روحانی پیشوا ہیں آغا خانیوں کے، پرنس کریم آغا خان، ان سے کئی مواقعوں پر ملنے کا موقع ملا، شرف حاصل ہوا ان سے ملنے کا۔ میری جو گزارش ہے، یہ میں ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا چاہیے، اسلامی ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کو مل بانٹ کر ایک دوسرے سے شیئرنگ کرنی چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عربیہ کو کوئی تکلیف ہو تو پاکستان اس کا ساتھ نہ دے، اسی طرح سے ایران کو اگر کوئی تکلیف ہو تو سعودی عربیہ اس کا ساتھ نہ دے، اسی طرح سے اگر سعودی عربیہ کو، امارات کو کوئی تکلیف ہے تو ایران کا فرض ہے کہ ایران ان کا ساتھ دے۔ ہمیں آپس میں یونائٹ ہونا چاہیے، ہم آپس میں یونائٹ ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نہ مٹا سکتی ہے، نہ ان کا بال بیکا کر سکتی ہے۔ میں وہ ایک بات کہتا ہوں اکثر کہ مسلمانوں نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور یہ بات میں نے سیکھی تھی، میں جمعے کی نماز پڑھنے جایا کرتا تھا شہر میں، وال سٹی میں، چونکہ میرا تعلق وال سٹی سے ہے، تو وہاں ایک مسجد ہے لوہاری گیٹ میں، مسلم مسجد اسے کہتے ہیں، بڑا نامور مسجد ہے مسلم مسجد، اور اس میں مولانا محمد بخش مسلم ہوتے تھے وہاں کے خطیب۔ یہ بات وہ کہا کرتے تھے، اپنی دعا کے اندر وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، مسلمانوں کو نیک کر دے۔ تو یہی دعا میں مانگتا ہوں کہ یا باری کریم ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، وہ اس لیے کہ مسلمان ایک ہو جائیں گے تو ہمارے دکھ کم ہو جائیں گے، یقیناً دکھ کم ہو جائیں گے۔ بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ جی دبئی کی حکومت نے، امارات کی گورنمنٹ نے پاکستانیوں کے لیے وزٹ ویزا بند کر دیے اور انڈیا کے لیے اوپن رکھے ہیں، حالانکہ جو ریزن انہوں نے پاکستان کے لیے بتلائی ہے کہ کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے انڈیا میں تو پاکستان سے کہیں زیادہ کووڈ-19 جو ہے وہ سپریڈ ہو چکا ہے، ڈیتھ ریٹ وہاں کا پاکستان سے کہیں اوپر ہے۔ تو میری اپنے مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب ایک امت ہیں، ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری تھلے سب اکٹھے ہیں، ایک ہیں۔ تو اس لیے جب ہم سب ایک ہیں
تو ہمیں ایک ہونے کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ طیب اردوان جو ہیں وہ ان کا جو موٹو ہے نا وہ اس وقت ایک ہی ہے کہ مسلمانوں یونائٹ ہو جاؤ، مطلب وہ کسی مسلمان ملک کے خلاف نہیں ہے، وہ ہرگز سعودی عربیہ کے خلاف نہیں ہے، اور سعودی عربیہ ہرگز ان کے خلاف نہیں ہے، ایران ہرگز دیکھیں یہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان کو پولیٹیکل طریقوں سے، ڈائیلاگ سے ان کو ریزالو کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو سپریڈ کر دیں اور پھر باہر کی دنیا جو ہے وہ ہمیں تماشا بنائے اور ہمیں استعمال کرے۔ ہمیں اسرائیل سے پہلے آپس میں ریلیشن شپ کو سٹرینتھن کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا ہے تو کس بنیاد پہ کرنا ہے؟ قرآن اس سلسلے میں بہت واضح ہے، قرآن کلیئر ہے، اور قرآن کی بات حتمی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میں اپنے ان مسلمان سربراہان مملکت سے درخواست کروں گا کہ خدا را یہود و نصارہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ قرآن کا مطالعہ فرمائیے، قرآن کے اس ترجمے پر غور فرمائیے جس میں خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے، اور اگر خداوند عالم کی کہی ہوئی بات نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جو مرضی کیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کے علماء یہ سمجھتے ہیں، آپ کے مفتی صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اس بات کی نفی کی جا سکتی ہے کسی طریقے سے، تو پھر ٹھیک ہے، ضرور کیجئے، اور ہمیں بھی سمجھائیے، مسلم امہ کو بھی سمجھائیے، OIC کا اجلاس بلائیے، اس میں سمجھائیے۔ لیکن اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اپنے خدا کا، اپنے رب کا حکم مانیے اور محبت مصطفیٰ میں یکجا ہو جائیے، اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ براہ کرم میرے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیے، بیل آئیکن کو دبائیے، اور اگر اچھا لگے تو اسے آگے شیئر فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔